الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں مؤمنین کاملین جنت الفردوس کے وارثین کی 7 صفات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی صفت نماز میں خشوع اور خضوع، دوسری صفت لغویات سے اعراض کرنا، تیسری صفت تزکیہ نفوس کا اہتمام کرنا، چوتھی صفت اپنی عزت اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اور پانچویں صفت ہے امانتوں کی رعایت کرنا۔ اس پر کچھ ہم عرض کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے سنا، بنیادی طور پر امانتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ایسی باتیں کم سننے میں آتی ہیں، اس لیے بہت فکر سے بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ 4 قسم کی امانتوں کی رعایت ضروری ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بہت مشہور روایت ہے جس میں منافقین کی 4 جو بڑی علامتیں بیان فرمائی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ارادہ کریں کہ 4 قسم کی جو امانتیں ہیں ہمارا ضرور تعلق ہے، ان امانتوں سے ہم سب کا تعلق ہے۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم امانتوں کی رعایت کریں گے، حفاظت کریں گے۔
اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ پہلی امانت تو آپ سن ہی رہے تھے، اگر کسی نے کوئی مال، کوئی چیز ہمارے پاس حفاظت کی غرض سے رکھی تو وہ تو امانت ہے، اس میں چھوٹا بڑا قیمتی بے قیمت ساری چیزیں آ گئی، اس کی حفاظت کی جائے۔ دوسری جو قسم ہے امانت کی، وہ کسی کی راز کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اب وہ راز کی بات بیوی نے کہی تو، بیوی سے شوہر نے کہی تو، کسی دوست نے اپنے دوست سے کہی تو، بہت سی مرتبہ ہم پر بھروسہ کر کے ایک راز کی بات ہمیں بتلائی جاتی ہے۔ تو بھائیو، جو شخص کوئی راز کی بات ہمیں بتلائے نا، تو وہ بھی امانت ہے۔ کسی کو وہ راز کی بات بتلا دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ راز کی بات کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور امانت کی تیسری قسم، خاص مجلس کی کوئی خاص بات، وہ بھی امانت ہے۔ یاد رکھیے، بہت سی مرتبہ دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے کچھ خاص افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم کسی معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے آپس کے اندر ہی میں رہے، یا کچھ دوست مل کر کے دینی امور ہو، دنیاوی امور ہو، کسی خاص بات کو لے کر کے اگر مشورہ کریں تو اس مجلس میں جو خاص باتیں ہوئی ہیں یہ ساری باتیں امانت ہیں۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، خاص مجلس کی خاص باتیں امانت ہیں۔ یہ جو بیان کی مجلس ہے، واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ایسی کوئی امانت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھیں، بلکہ اس میں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے تک اسے محدود نہ رکھیں۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں ان باتوں کو سن کر خود عمل کریں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ البتہ خاص مجلس کی باتیں اسے امانت سمجھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے، کسی کے راز کو کھول دینا، آج بہت ایسا ہوتا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ ہاں البتہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی خاص مجلس کی وہ خاص باتیں جو دوسروں کو واقعتاً بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے نقصان پہنچانے کے لیے جو باتیں طے کی جائیں، پھر ایسی باتیں امانت نہیں ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ 5-6 گنڈے قسم کے لوگ کسی جگہ جمع ہو کر کسی کا مال لوٹنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جمع ہوئے اور مشورہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ فلاں جگہ جاتا ہے، روزانہ اتنے وقت پر جاتا ہے، تو وہاں کھڑا رہے، میں وہاں کھڑا رہوں گا، اور ہم مل کر کے اسے نقصان پہنچائیں گے۔ خدا نہ خواستہ کسی مجلس میں کسی کو نقصان پہنچانے کی باتیں اگر طے کی جائے تو پھر وہ امانت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی دربار میں ان کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی گئی، قرآن پاک میں وہ واقعہ موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور فرعون کی جو قوم تھی اسے قبطی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی اور قبطی یہ دو قومیں تھیں اس زمانے میں۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن پاک میں تذکرہ ہے فرعون کی قوم میں سے صرف ایک بندہ مسلمان ہوا تھا، صرف ایک۔ اس نے جب دیکھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گیم پلان ہو رہا ہے، نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اس مجلس سے یہ بندہ اٹھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کے ساری بات بتلا دی کہ حضرت آپ بڑے خطرے میں ہیں، عافیت اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرما کر کے گئے تھے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں مخصوص مجلس کی خاص باتیں امانت ہیں، البتہ اگر اس مجلس میں کسی کو نقصان پہنچانے کی باتیں طے کی جائیں اور بلا کسی وجہ کے، تو پھر وہ باتیں امانت نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ چوتھی قسم امانت کی، یاد رکھو بھائیوں، اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے۔ ہاں میں نے کہا نا امانتوں سے ہمارا تعلق ہے، ہو سکتا ہے راز کی بات ہمارے پاس نہ ہو بطور امانت کے، کسی خاص مجلس کی کوئی بات ہمارے پاس امانت کے نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ حفاظت کی غرض سے اپنا کوئی مال ہمارے پاس نہ رکھوائے۔ امانت کی یہ تینوں قسموں سے ہمارا تعلق نہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن جو یہ چوتھی قسم ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس امانت نہیں ہے؟ او بھائیو، ایک بات یہ بھی سن لو، اللہ ہماری ہر ضرورت اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری ضرورت کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہماری ضرورت ہے، اور ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت ہماری بولو ضرورت ہے۔ زندگی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ آنکھیں ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نعمت ہے اور ہماری ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ کی ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمت ایک امانت ہے۔ ان کی حفاظت ضروری ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ زندگی کو ہم ضائع نہ کریں۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اوقات کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ یہ جو وقت ہے نا ہمارے پاس، زندگی کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ یاد رکھو، وقت کا ایک ایک لمحہ مل کر کے زندگی بنتی ہے۔ تو زندگی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی حفاظت یہی ہے، اے بچوں، موبائل کی گیمز میں اور فضولیات میں اپنے اوقات کو، اور جوانوں، راتوں میں ہوٹلوں پر بیٹھنے میں، ہوٹلوں میں جانے میں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اپنے ان اوقات کو ضائع کرنا، یہ اس امانت میں خیانت ہے۔ آنکھیں اللہ کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی امانت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اس کی قدر ان سے پوچھو جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں، روشنی نہیں، جو آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی حفاظت یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے ایسی کوئی بات نہ دیکھیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا آنکھوں کی عظیم نعمت میں خیانت کرنا ہے۔ سمجھیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی، عجیب بات فرمائی۔ فرمایا اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو 4 چیزیں دیکھو، 4 چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 بیت اللہ ہے نا، اس کو دیکھنا بھی
ثواب ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں ادب اور احترام کے ساتھ یہ موقع بار بار ہمیں عطا فرمائے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک عجیب بات مجھے یاد آ گئی. ایک علامت قیامت کی یہ بھی بیان کی جا رہی ہے. قیامت کی جو علامات متوسطہ ہیں، 3 قسمیں ہیں علامتوں کی: علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ. تفصیلات میں بھی جانے کا موقع اس کے لیے مہینوں چاہیے. قیامت کی جو علامات متوسطہ ہیں اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مدینہ کی بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا سبب بنے گی. خلاصہ یہ ہے قیامت سے پہلے پہلے یہ بھی ہوگا، حرمین شریفین ویران ہوں گے بظاہر، اور بیت المقدس اور اس کا علاقہ آباد ہوگا. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائیوں، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے حرمین شریفین جنہوں نے پہلے دیکھا ہے، دن رات کے کسی لمحے جائیے ہر وقت وہ آباد ملے گا. بدقسمتی سے اب ایسے حالات بنائے گئے ایک عالمی سازش کے تحت میں کہ بیت اللہ اور حرمین شریفین آباد نظر نہیں آ رہے جیسے ان کی شان ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا یہ وقت ہے، گر گرا کر اللہ کو منانے کا یہ وقت ہے. دوسری طرف وہ تختہ تیار کیا جا رہا ہے ملک شام میں، غیروں کو قبضہ دینے اور ان کو وہاں آباد کرنے کے لیے پلاننگ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما. امام غزالی فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا ثواب ہے. نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگر کسی کو یہ موقع عطا فرمائے روضہ رسول اللہ، خدا کی قسم جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں سچے مسلمان کی آنکھوں میں پھر دوسرا کوئی منظر جچتا ہی نہیں. بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، روضہ رسول اللہ کو دیکھنا ثواب. نمبر 3 کتاب اللہ کو دیکھنا ثواب. قرآن پاک حفاظ کے لیے اگرچہ دیکھے بغیر قرآن پڑھنا جائز ہے، اور جو صورت آپ کو آتی ہے حفظ پڑھ سکتے ہو، لیکن دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. قرآن کو دیکھو، دیکھ کر پڑھو، ادب سے پڑھو، احترام سے پڑھو. اور بلکہ قرآن کو پڑھنے کا ایک عجیب ادب علماء نے بیان کیا. سناؤں؟ کروں گے عمل انشاءاللہ؟ سب کروں گے انشاءاللہ. علماء نے فرمایا پتہ ہے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ قرآن کو پڑھ کر سناؤ. اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ تو میں اس لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم پر قرآن پڑھتا ہوں، میرا رب میرے قرآن کو سنتا ہے. اللہ کو سنانے کی نیت سے قرآن پڑھا جائے. دیکھو یہ، اور یقین مانو خدا کی قسم دنیا میں جتنی آوازیں ہیں اللہ کی نزدیک سب سے پیاری آواز قرآن پاک کی تلاوت والی ہے. جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے اس لیے قرآن اللہ کو سنانے کی نیت سے پڑھیے، پھر دیکھو اس کا لطف کچھ اور ہوگا. بہرحال یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اور بھی ایک بات حدیث پاک میں ملتی ہے. اچھا چوتھی چیز ہم نے بتلانا رہ گئی، بیت اللہ
روزے رسول اللہ، کلام اللہ اور اہل اللہ، اللہ والوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کی خدمت، ان کی عزت، جہاں یہ ثواب ہے اللہ والوں کو پیار سے محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اللہ نے اگر تمہیں ماں باپ دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے ماں باپ، اور ماں باپوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی جو نعمت ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، ماں باپ کے ذمے ہیں، وہ حقوق ادا کیے جائے۔ اور لوگوں، اگر ہمارے پاس ماں باپ ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ 3 بڑے حق ہیں ماں باپ کے اولاد کے ذمے: اطاعت، خدمت اور ان سے محبت۔ ماں باپ کو اگر محبت کی ایک نظر کوئی فرمانبردار اولاد دیکھ لے، مشکات میں حدیث ہے، آقا مکی محمد عربی سبز گنبد کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نظر محبت بھری اگر کوئی ماں باپ کو دیکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج عمرہ کرنا آسان کام ہے، ہم بھی کتنا تڑپ رہے ہیں وہ تو ہم جانے، اللہ جانے، اور نہ جانے دنیا بھر کے کتنے لوگ کتنا تڑپتے ہیں، روزانہ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پھر وہ مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اتنا اہتمام سے، اتنا حرج کے بعد بندہ مکہ مدینہ پہنچے، حج عمرہ کرے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہی ہو جائے؟ لیکن حدیث میں یہ ہے، مشکات میں روایت ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھو، غصے سے نہیں، ان کی قدر یہی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ اور لوگوں، تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے ماں باپ نیک ہیں یا برے ہیں، اور لوگوں تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، تمہارے تو ماں باپ ہیں، وہ نیک ہیں برے ہیں تو ان کا معاملہ وہ جانے، اللہ جانے۔ حدیث میں ہے 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو ترمذی کی روایت ہے، ماں باپ جو اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہیں تو وہ دعا ان کی اولاد کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہے ان کی قدر کرو، اور یاد رکھو صاحبوں، میں کہاں کرتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، اگر یقین نہ ہو میری بات کو آج وقت اور تاریخ کے ساتھ لکھ لو، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ایک قرض ہے جس کو ہماری اولاد ادا کرنے ہی والی ہے۔ ہاں، ہم جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، ویسا ہی سلوک ہماری جب ہم بھی تو ماں باپ بنیں گے نا، تو پھر ہماری اولاد ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے وہ واقعہ لکھا ہے، مختصر یہ ہے کہ بازار میں بڑے مجمع میں ایک جوان کسی بوڑھے کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، لوگوں نے اسے ملامت کی، تجھے شرم نہیں آتی، جوان ہے اور بڈھے کو مار رہا ہے؟ وہ بوڑھا لوگوں کو روکتے ہوئے کہنے لگا، لوگوں مت روکو اسے، مارنے دو، میرے اللہ کے جلال کی قسم، میں نے بھی اپنے باپ کو اپنی جوانی میں اسی جگہ مارا تھا۔ کافی ہے اتنی بات عبرت کے لیے۔
یقین مانو ماں باپ ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، تم تو اچھا ہی سلوک کرو۔ مجھے یاد تو آ گیا، وقت ختم، لیکن سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولانا احمد لاج فرماتے ہیں صحابہ میں شیخ الحدیث تھے، سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی۔ مختصر میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمان تو ہو گئے، والد تو تھے نہیں، والدہ تھی، بڑی ناراض رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت ناراض ہو کر کہہ دیا ابو ہریرہ آج فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میرا گھر چھوڑ دو یا در مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ جننے والی ماں جب یہ کہے، ابو ہریرہ رونے لگے، دربار رسالت میں آ گئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ، بولو نا، پیار سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، امی ناراض رہتی ہے جب سے میں آپ کی غلامی میں آیا ہوں، آج تو کہہ دیا کہ یا تو میرا در چھوڑ دے یا در مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ حضور میں نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ اب کیا چاہتے؟ حضور میں یہی چاہتا ہوں، اب دعا کرے اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، الہ العالمین۔ تیرا محبوب ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے، درخواست کرتا ہے، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں، مسلم شریف میں یہ واقعہ ہے، اپنے مخصوص انداز میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ادھر در مصطفیٰ پر دربار رسالت میں سے حضور کے آگے، حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، اللہ کے آگے، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ جیسا صوفی صحابی دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ کسی نے راہ میں روک کر کے پوچھنا چاہا، حیران ہو کر کے دیکھا کہ ابو ہریرہ جیسا صوفی صحابی کبھی تیز چلا نہیں، آج دوڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ کسی نے روک کر پوچھنا چاہا تو جھڑک دیا اور کہا مت روکو لوگو، مجھے جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آج میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی۔ حدیث میں آتا ہے جب پہنچے ہیں تو گھر کا دروازہ بند تھا، دستک دی، بوڑھی ماں کی آواز آئی، بیٹے انتظار کرو۔ تمہارے جانے کے بعد دل پر چوٹ لگی کہ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے، جس محمد کی غلامی کو تو نے قبول کیا میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ بھائیو، ماں ہوتی ہے، قدر کر لو، جنت ہے، قدر کر لو۔ اور ابھی تو موقع نہیں ہے، بہت سے بد نصیب وہ ہیں جنہوں نے ماں کی بد دعائیں دی، ماں باپ کی قدر نہ کی، ماں باپ سے وہ نہیں ڈرتے تھے، ان کے ماں باپ ان سے ڈرتے۔ اور بچوں یاد رکھو، بدبخت بچے وہ ہیں، بدبخت اولاد وہ ہیں جن سے ان کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ تمہارے ماں باپ تم سے ڈریں، تمہیں کوئی بات کہتے ہوئے گھبرائیں۔ سعادت مند بنو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ سے ڈرو کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کروں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی ماں باپ بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اور جسمانی ایمانی کتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت یہی ہے، اس کی قدردانی کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمت کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یہی ان نعمتوں میں امانت داری کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ہمارے پڑوسی ہیں ناصر خان صاحب، بہت سخت بیمار ہے، اللہ تعالی
ان کے معاملے کو آسان فرما دیں. اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ورنہ ان کا اور ہم سب کا ایمان پر اللہ خاتمہ اپنے وقت پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.